آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مشہور مناظرہ ہوا، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ مولانا فضل الحق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ان مصیبتوں کے سامنے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک رخ یہ رکھا جاتا ہے کہ جی یہ آزمائش آ رہی ہے، یہ مصیبت آ رہی ہے اور اس میں مظلوم بھی پس رہا ہے، ظالم بھی پس رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ورنہ نظام عدل کام کرتا۔ بیچ بیچ سے وہ دکانیں جل جاتی جو ظالم تھے، اور جو بیچارے مظلوم تھے ان کی دکانیں بچ جاتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مشہور مناظرہ ہوا، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ مولانا فضل الحق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ جو عالموں میں سے جن کا پورا خاندان، ان کے والد، ان کے دادا پردادا سب کے سب علماء کے خاندان میں سے تھے، انہی کے خاندان، انہی کے نسب کے اندر موجود ایک شخص اس بات پہ مناظرہ کر رہا تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ اور خدا کے وجود کے انکار کے لیے دلیل یہ تھی کہ جی غزہ کے اندر، دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، اگر خدا ہے تو وہ انصاف کیوں نہیں کرتا؟ اسی طریقے سے جیسے یہ مارکیٹ میں آگ لگی، سانحہ پیش آیا، سوالات یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ اگر خدا ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان بھی ہے، تو پھر یہ خدا نے آگ میں جلنے کیوں دیا؟ کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے دکاندار تھے جن کی دکانیں تھیں اور وہ اچھے نیک صالح لوگ تھے، لیکن وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آئے اور جل کر آج سب کچھ کھو چکے۔ میں صرف اس بات کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا کے وجود کو واقعات سے دیکھنا ہے تو پھر صرف اس ایک واقعے سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگی مارکیٹ میں اور سب کی دکانیں جل گئیں؟ اس کا مطلب خدا کا وجود نہیں ہے؟ اتنی بڑی دنیا دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ خدا کا وجود ہے؟ اگر دلائل نہیں، صرف واقعات سے تجزیہ کرنا ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ دنیا کے دیگر واقعات بھی دیکھ لیں، جہاں ایک واقعے سے یہ شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ ظالم کو ڈھیل مل رہی ہے اور مظلوم پستا چلا جا رہا ہے، وہیں دوسرے واقعے میں یہ بھی دکھتا ہے کہ ظالم بھی پس رہا ہے اور مظلوم کو عزت مل رہی ہے۔ تو ایک واقعہ جہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ جی خدا نہیں ہے بقول ان کے، تو دوسرا واقعہ بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ خدا ہے، تمہارے حساب کے مطابق ظالم تو حساب کے رگڑے میں آ چکا۔ تو اس طرح کے واقعات میں نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بیانیہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگر خدا ہوتا تو وہ بجھا دیتا، خدا ہوتا تو وہ بندہ جو اس کا نیک صالح تھا اس کی دکان نہیں جلنے دیتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، اور اس امتحان میں کامیابی کے بعد تمہیں جنت جہنم کا فیصلہ سنائے گا۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع کتنا مقدس اور پاکیزہ مجمع، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اور انہی کے بارے میں غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین کے دن صحابہ کی تعداد زیادہ تھی۔ حنین ایک جنگ کا موقع ہے، ایک جگہ پہ آپ علیہ السلام نے جنگ فرمائی۔ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام غزوہ حنین کی طرف چلے گئے، اور آپ نے وہاں پر لڑائی لڑی، تو اس وقت صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مدینہ منورہ سے بھی سارے آئے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ بھی اسلام پھیل چکا تھا، قریب کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، صحابہ کی تعداد زیادہ تھی۔ جب مکہ مکرمہ سے جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو خیال یہ تھا کہ آج ہم زیادہ ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ صرف اس خیال کے اوپر کہ آج ہم زیادہ ہیں، کوئی ہمیں شکست فاش نہیں دے سکتا، اس غرور اور اس ہلکے سے معمولی درجے کے خیال کے اوپر اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے میں صحابہ کی آزمائش شروع کر دی۔
اور یہاں تک نوبت آئی کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جم کر کھڑے ہوئے تھے، بقیہ صحابہ پیچھے ہٹنے لگے۔